الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ رب تبارک و تعالی جہاں رحیم ہے، غفور ہے، رحمان ہے، وہاں وہ شدید العقاب بھی ہے۔ وہ اپنے بندوں کو مہلت تو دیتا ہے، ڈھیل تو دیتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ان کی طغیانی اور سرکشی کے اندر ان کو ڈھیل تو دی جاتی ہے، کچھ چھوٹ تو دی جاتی ہے کچھ وقت کے لیے، لیکن جب رب تبارک و تعالی پکڑنے پر آتا ہے تو اب اس کو کوئی کائنات کی ذات رب کی پکڑ سے اسے چھڑا نہیں سکتی۔ ایک ملعون سویڈن کا ایک ملعون شخص کہ جس نے توہین آمیز خاکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شائع کیے اور بنائے، اور 2007 سے یہ کام کرتا چلا آ رہا تھا۔ یہ ملعون اس قسم کی سازشوں میں ملوث تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل دی جا رہی تھی، املی لہم ان کیدی متین، ان کو ڈھیل دی جاتی ہے، لیکن رب تبارک و تعالی جب ان کی پکڑ و گرفت کرنے پر آتا ہے وہ نہ خود بچ سکتے ہیں نہ کوئی ان کو بچا سکتا ہے۔ رب نے سزا دے دی۔ یہ ابھی 2 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ یہ ملعون دوران سفر اپنی گاڑی میں جا رہا تھا، ایک ٹرک نے آ کر کے مارا، گاڑی ٹکرائی اور گاڑی کے اندر آگ بھڑک اٹھی۔ بڑی کوشش کی گئی کہ کسی طرح سے بچا لیا جائے، لیکن رب کے پکڑے ہوئے کو کون بچا سکتا ہے؟ وہیں جھلس بلس کر راکھ ہو گیا، کالا بھچنگ ہو گیا۔ کالا شیطان تھا، ابلیس کا چہلہ تھا یہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ توہین آمیز خاکے بنایا کرتا تھا۔ ڈھیل تو دی گئی اس کو، لیکن پھر رب تبارک و تعالی نے جو وقت مقرر کیا ہوا ہوتا ہے سزا کا، وہ وقت آ جائے تو سزا مل کے رہتی ہے۔ رب کا پکڑا ہوا چھڑا نہ سکے کوئی، وہی کچھ ہوا۔ اور صرف اسی کے ساتھ نہیں، یہ سلسلہ ابھی سے نہیں، بلکہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے جنہوں نے بھی آپ کی شان میں گستاخی کری، جبرائیل نے آ کر کے آپ کو بشارت دے دی۔ ایک کے لیے سر کی طرف اشارہ کیا، ایک کے لیے پیٹ کی طرف اشارہ کیا، ایک کے لیے بغل کی طرف اشارہ کیا، ایک کے لیے پاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ کیا مطلب تھا؟ وقت آیا اور وقت پڑنے کے اوپر دیکھتے ہی دیکھتے دماغ کے اندر ایسا پھوڑا اٹھا ہے کہ کینسر بن گیا اور وہیں ہلاک و تباہ و برباد ہو گیا۔ بغل کے اندر پھوڑا نکلا ہے ایک اور کے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، اور اس پھوڑے کی تکلیف برداشت نہ کرتے ہوئے اسی کے اندر ہلاک و تباہ و برباد ہو گیا، جہنم رسید کر دیا گیا۔ تیر آیا ہے، کس نے پھینکا کچھ نہیں پتا اس کو، اور تیر اس کے لگا ہے اور وہیں پر وہ ہلاک و تباہ و برباد ہو گیا۔ پیٹ پھول گیا ایک کا، اور اتنی تکلیف اور اتنا درد، اتنا سارا کچھ، قضائے حاجت والا معاملہ بھی نیچے سے نہیں، اس کے منہ سے خارج ہو رہا ہے، اسی کے اندر ہلاک و تباہ و برباد ہو کر کے جہنم رسید ہو گیا۔ یہ شروع سے رب تبارک و تعالیٰ کا معمول ہے کہ جو بھی اس کے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کو ایک نہ ایک وقت میں سزا دے دیتا ہے۔ رب نے خود فرمایا تھا، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، آپ سے مسخرہ کرنے والے، آپ کا مذاق اڑانے والے، آپ کی شان میں گستاخی کرنے والوں
سے ہم خود ہی نمٹ لیں گے۔ یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ میں مسلمانوں سے بھی کہوں گا، کلمہ گو سے، کہ وہ امتیوں کو اتنا نہ بڑھائیں کہ نبیوں سے بڑھا دیں، امام الانبیاء سے بڑھا دیں، ولیوں کو اور قبر والوں کو، مجاوروں کو۔ یہ نبی پاک کی شان میں گستاخی ہے، ورنہ یاد رکھنا ایک نہ ایک وقت آئے گا تمہیں بھی ایسی قسم کی ہلاکت اور تباہی بربادی ملے گی کہ تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اور جہنم رسید کر دیے جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دوبالا کرنے، آپ پر درود پاک کثرت سے پڑھنے، آپ کے مقام اور عزت اور رفعت اور بلندیوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔